اب میرا اگلا سوال ویسے یہی تھا یہیں پہ کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, بڑے بلو آئیڈ لوگ سمجھے جاتے تھے, اور آپ نے خود, میں نے دیکھا ہے, ہم نے وار زون میں بھی جا کے اور کہاں کہاں جا کے آپریشنز کی اور باقی چیزوں کی کوریج بھی کی ہوئی تھی. پھر یہ قربت سے اتنی دوری کیسے پیدا ہو گئی, یہ کیا وجہ بنی؟ اچھا, ایک تو دیکھیں, ہم کام کر رہے تھے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے. ہم نے اقبال کو پڑھا, ہم نے قائد اعظم کو پڑھا, ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا, بڑے بڑے نامور لوگ, مولانا ظفر علی خان. اور جرنلزم میں بھی کوئی مقصد کے لیے آئے تھے, پیسے ویسے کے لیے تو آئے نہیں تھے, تو ورنہ تو اور بھی جابس کرنی ہوتی, تو بہت ساری جابس تھی, ماسٹرز کیا ہوا تھا, کوئی نہ کوئی مل ہی جاتی. یہ سب لوگوں نے پاکستان کو اچھے پاکستان کی طرف لے جانا تھا اور اس تصور پہ کام کر رہے تھے. باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ٹریک چینج کر لیا, بیٹھے بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور ٹریک چینج کر لیا. اور ٹریک چینج کرنے کے بعد انہوں نے یہی سمجھا کہ بھائی جیسے ہی میں مڑوں گا پیچھے سارے ڈبے ریل گاڑی کی طرح سارے ڈبے پیچھے لگ جائیں گے اور ہم اپنی میں منزل کی طرف رواں دواؤں گا. اب جب دیکھا کہ بھئی یہ جس ٹریک پہ یہ چل رہے ہیں, یہ ٹریک تو تباہی کا ہے, اور جو ہم 30 سال سے بچپن سے خواب دیکھ رہے ہیں اس طرف لے جا رہے ہیں. ہم نے وار زون میں بھی گئے, آپ خود, میں اور آپ ایک دفعہ, 2-3 دفعہ بلکہ ہم اکٹھے ادھر گئے, اور اس وقت گئے جب پیر بابا کے مزار کا پہلا دن تھا اور لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور خوف و ہراس کا عالم تھا, اور ہم تو ان دنوں میں جا کے ادھر کر رہے تھے. اور پھر اس کے جواب میں آپ کو فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, پھر مجھے اس پروگرام کے بعد میں ہمارے نوائے وقت ٹی وی کے باہر تک آ کے دھمکیاں ملی, ٹھیک ہے, کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو وہاں تک گئے, تو اور وہ ایک پاکستان کی لڑائی تھی, ہم سمجھتے تھے پاکستان کی لڑائی ہے, وہ ہم نے سارا کچھ کیا. لیکن جب ٹریک چینج ہو گیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم تو اپنی جگہ پہ وہیں پہ کھڑے ہیں. کرپشن فری پاکستان ہمیں چاہیے, ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے, رول آف لا چاہیے, کانسٹیٹیوشن اچھا تگڑا پاکستان چاہیے. ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں, اور ہم فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بھی ہیں اس مقصد کے لیے. لیکن اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی انڈیویجل یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے آئین کو بھی نہیں ماننا, میں نے قانون کو بھی نہیں ماننا, میں نے جمہوریت کو بھی نہیں ماننا, میں نے الیکشن رزلٹ کو بھی نہیں ماننا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. جب میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو اس وقت عمران خان پہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے, جنرل فیض پہ بھی کرٹیسائز کرتے تھے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری بھی حاضریاں ہوتی تھیں, ہماری بھی طلبیاں ہوتی تھیں. ایک دن شہید ارشد شریف, مجھے اور عارف حمید بھٹی صاحب کو بیک وقت طلب کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, بیک وقت طلب کیا گیا تھا. شہید ارشد شریف کو ISPR میں, مجھے جنرل فیض نے, اور عارف حمید بھٹی صاحب کو لاہور میں بیک وقت. تو یہ طلبیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں. لیکن ظاہر ہے ہم اپنا ایک کام کرنا تھا, ہم کام کرتے تھے. اور اس وقت بھی, کیونکہ اس وقت بھی یہ خمار چڑھا تھا کہ نیریٹو چینج کریں اور اسی خاندان کو دوبارہ لے کر آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اور یہ ڈان لیکس جب ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہے. پھر یہ سارے ایسا نہیں ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور اس کے وٹنس آج بھی موجود ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہوئے تم دوست جس کے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف. تو میں نے کہا اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. کہتے نہیں, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے, یہ آپ دراڑ ڈال رہے ہیں. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب سے میرا اقلوتا مکالمہ ہوا, اور انہوں نے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ موقع آیا, دوبارہ پھر طلبی ہوئی. اس وقت جنرل فیض نہیں تھے, کوئی اور تھے. تو یہ چیزیں ہم ظاہر ہے ہم وہ نہیں ہے کہ جناب
وہ بنے جناب. آپ کو یہ نہیں کہ ہر غلط کو بھی صحیح کہہ رہے تھے اس وقت بھی اپنی آواز. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, یہ انہوں نے اپنا مائنڈ کیوں بدلا, ڈرائنگ روم میں فیصلہ کیوں بدلا, جب عمران خان صاحب سے بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ چل رہی تھی, سب کہتے تھے سیم پیج ہے, تو پھر یہ ایسا کیا آپ کو کیا نظر, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیوں وہ عمران خان صاحب سے اتنا خائف ہو گئے کہ پھر انہوں نے دوبارہ انہی خاندان کو واپس لانے کا فیصلہ کیا, جو کہ پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے نکلوایا بھی جن کو اور سارا کچھ کیا, تو اس کی کیا وجہ ہے, آپس میں ان کے کیوں دراڑ آئی اس طرح کی؟ یہ دراڑ ایکسٹینشن کا کھیل تھا, ٹھیک ہے, صرف ایکسٹینشن کا کھیل تھا. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کہانی انہوں نے سنائی امریکہ کو, اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے, اور جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جان پومپیو کی جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے جنرل باجوہ کے ساتھ تو لمبی لمبی ٹیلی فون کالز ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور لیکن عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ کٹی تھی امریکہ کی, امریکی وزیر خارجہ کی, اور مکمل طور پہ پھر یہ آئے فون نہیں کرتے تھے, اور ہر انٹرویو سے عمران خان سے یہ سوال ہوتا تھا, جی یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ جناب بتائیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بائیڈن, اس کے بعد جو بائیڈن کی بات کر رہا ہوں, پہلے جان پومپیو یہ وزیر خارجہ تھے ٹرمپ کے, اور ابھی تک وزٹ نہیں ہوا تھا عمران خان کا. جب وزٹ ہو گیا تو وہاں تعلقات ٹھیک ہو گئے, اور امریکہ ٹرمپ گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ قریب آنے لگ گئی. اب یہ جو چیز ہے یہیں پہ دھڑکا لگا ان کو کہ یہ تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے, یہ تو براہ راست ہو گیا, اور خارجہ پالیسی بڑی ہے جی, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈومین ہے. آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں, ظفر اللہ جمالی صاحب کو امریکہ کے دورے پر گئے اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے اکیلے میں کوئی ملاقات نہیں کرنی, انہوں نے اکیلے میں ملاقات کر لی, واپس آئے ان کو فارغ کر دیا گیا, جنرل مشرف صاحب نے فارغ کر دیا. تو یہ بڑے ٹچی ایشوز ہیں, خارجہ پالیسی بھی ہماری, داخلہ پالیسی بھی ہماری, معاشی پالیسی بھی ہماری. لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ کہانی سنائی کہ یہ جناب رشیا گیا ہے ہماری مرضی کے بغیر, لہذا میری یہ پالیسی نہیں ہے. اب جو ٹونی بلنکن ہے ان کے ساتھ بھی باجوہ صاحب کی لمبی لمبی کالز ہوتی تھیں, ایک ایک گھنٹے کی کالز ہوتی تھیں, لیکن قریشی صاحب کے ساتھ, وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, عمران خان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو یہ پیرالل چل رہا تھا. یہ تو ادھر یہ کہانی سنا رہے تھے کہ یہ عمران خان پرو چائنا ہے, پرو رشیا ہے, اور یہ اینٹی امریکہ ہے, میں ہوں اس وقت امریکی مفادات کا محافظ, یہ بات سنا رہے تھے. اور اس کے بعد اگلی جو یہ تو اس کے بعد ادھر سنا رہے تھے شریف فیملی کو کہ جناب میں آپ کا ہوں, آپ کا تابع دار ہوں, اور ان کو وہاں سے نکلوانے والے اور یہ خبر دینے والے ہم تھے. جب انہوں نے جیل میں جا کے کالے شیشے والی گاڑیاں گئیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے, وہ کوئی میں اور آپ تو نہیں تھے, یا کوئی وزیر تو نہیں گیا تھا, انہی کے لوگ گئے اور معاملات طے کیے. اور میں نے اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں یہ خبر 3 مہینے پہلے بریک کی تھی, اور ٹھیک 3 مہینے کے بعد وہ 100% امپلیمنٹ ہوئی اسی طریقے سے. اور پھر محمد زبیر صاحب اور باقی سارے, سعید مہدی صاحب اور شجاعت عظیم صاحب, ان کے ذریعے پھر یہ ڈرائنگ روم میں مستقل مکین بنے, اور یہ حلوہ شلوہ بھی کھاتے تھے وہاں جا کے, اور معاملات بھی طے کرتے تھے. پھر باقی جو ہوا وہ ایک ہسٹری تو بنی, تو یعنی آپ کے خیال سے وہ ایکسٹینشن کا ایشو تھا. حالانکہ ویسے ایکسٹینشن پہ تو بعد میں عمران خان صاحب بھی رضامند ہو گئے تھے کہ آپ اتنا ملک کو تلپٹ کر رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے, تو ایکسٹینشن ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن پھر اس وقت بات بہت آگے نکل چکی ہوئی تھی, اور پھر وہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی یہ ایکسٹینشن اگر انہوں نے دینی ہوتی تو پھر یہ سارا کھیل ہی نہ کھیلا جاتا. یہ اگین ایک کہانی بنائی گئی, اور وہ کہانی یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنائے گا. اور یہ باتیں کون بتا رہا تھا, سوچنے کی باتیں ہیں نا, کہ یہ کون بتا رہا تھا اور یہ کون پھیلا رہا تھا کہ جنرل فیض کو اس نے آرمی چیف بنانا ہے, پھر 100 انسداد دہشت گردی کی عدالتیں آئیں گی,
پھر وہ ایک بے رحم قسم کا احتساب چلے گا. ہم نے سنی تھی اس وقت. ہاں وہ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا ان کو, ان کے ساتھ کون رابطے میں تھا؟ تو ادھر ایک کہانی سنائی جا رہی تھی, ادھر دوسری کہانی کسی کو سنائی جا رہی تھی. تو مقصد یہ تھا کہ مجھے کنٹینیو کرنا ہے اور میں کنٹینیو کروں, مجھے ایک ٹرم اور مل جائے, اور اس میں گنجائش موجود تھی. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا کھیل خراب. ورنہ معیشت کا کہا جاتا ہے نا, معیشت اس وقت 6.2% تھی اور بہت اچھی چل رہی تھی, تو پھر تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جو اکانومی کا حال ہے وہ اب تک ابھی بھی 1% بھی نہیں گئی. اچھا, تو اب وہاں پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پھر آپ عمرہ کے لیے گئے, تو پھر آپ نے عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر آپ واپس نہیں آئے, پھر آپ نے سوچا کہ وہیں پہ آگے اب جایا جائے, وطن واپس جانے کا کوئی حالات نہیں ہے؟ نہیں, اس میں ہوا یہ کہ ہم عمرہ کر رہے تھے اور ایک دن مکہ مکرمہ میں تھا, ٹی وی پہ دیکھا اور مجھے میسج آیا کہ آپ نے یہ خبر دیکھی. میں نے کہا کون سی خبر؟ انہوں نے کہا جی آپ پہ مقدمہ ہو گیا. میں نے کہا مجھ پہ مقدمہ ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ تو میں نے فوراً وہ اپنے یوٹیوب پہ جا کے ARY لگایا اور اس کے بعد میں نے پھر فون کیا. تو یہ تھا کہ میرے پہ اور شہید ارشد شریف پہ پہلی FIR ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا ایک اور ہو گئی, پھر 2 دن بعد پتہ چلا ایک اور ہو گئی. پتہ چلا کہ 5 FIRs ہمارے پہ ہو گئی ہیں, 5 میرے پہ اور شہید ارشد شریف پہ. یہ مئی کا فرسٹ ویک تھا اور میں نے کہا یہ کیا ہوا, کون سی FIRs ہیں؟ FIR دہشت گردی کی, بغاوت کی, غداری کی, اور کہاں ہوئی؟ اندرون سندھ اور بلوچستان. اور میں حیران ہوا, میں نے فوراً میسج کیا ایک صاحب کو, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں چیک کرتا ہوں. میں نے کہا ذرا چیک کر لیں. تو کہتے ہیں چارجز کیا ہیں؟ میں نے کہا چارجز یہ ہیں کہ میں اس وقت دہشت گرد سے, باغی سے بات کر رہے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلے کہتے ہیں اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابھی ہم یہی دیکھ رہے تھے, میری شہید ارشد شریف سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ خیر ان سے جو بات ہوئی انہوں نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور مجھے بھی پتا تھا کیونکہ وہ جو کلپ جو تھا نا, جس کلپ کی بنیاد پہ یہ FIR درج کروائی گئی, وہ کلپ مجھے کیونکہ وہ مجھے بھیجا گیا تھا کہ یہ آپ نے فلاں دن بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ بات کی ہے. تو میں نے کہا تو اس میں کیا ہے؟ وہ علی وزیر سے متعلق تھی. میں نے کہا اس میں کیا بات ہے؟ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے کوئی 2-4 دن کے بعد ہی میں پھر وہ اسکائپ پہ پروگرام کرتا تھا اپنا. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو آپ آف ایئر کریں. تو اگلی یہ آ گئی, اور جنہوں نے کہا وہ بھی ریکارڈ پہ چیز موجود ہے, جہاں سے میسج آیا وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے, اور انہوں نے کہا جی اس کو آپ کریں جی آف ایئر. تو اس کے بعد میری سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے ڈسکشن ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پریشر بہت ہے اور یہ کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوٹ کر جاتا ہوں, آپ کیونکہ ہم نے کوئی ادارے کو تو تھوڑی برباد کرنا ہے, 8,500 لوگ ہیں ہمارے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کنٹینیو کریں. تو اس طریقے سے پھر مجھے وہیں پہ, میں تو وہاں سے واپس آنا چاہتا تھا, لیکن ایک دوست کی مجھے کال آئی, اور ایک ملاقات ہوئی میری مکہ مکرمہ میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے واپس نہیں جانا, آپ نے واپس نہیں جانا, اور ارادے ان کے خطرناک ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں پھر وہاں سے وہ پھر وہاں پہ میرا پتہ کروایا گیا. اگلی بات یہ ہے, میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا, لیکن اور صرف آخری جو ایونٹ ہے وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اللہ پھر زندگی. ہاں اس دن میرے پاس 2 ٹکٹ تھے. اچھا, ایک اسلام آباد کا تھا اور ایک کہیں اور کا تھا. میں اتنا تھا مجھے کہ یہ ہوگا,
اور اس کے بعد میں پوری تیاری آپ نے کر لی ہوئی تھی. میں ایک بات بتاؤں, اس میں میں اپنے آپ کو بالکل کوئی کریڈٹ نہیں دیتا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوا ہے مجھ پہ. بالکل اس میں کوئی چالاکی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھاتے گئے اور مجھے وہ فیملی بھی آپ کے ساتھ ہی تھی, آپ کو وہ بھی کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ فیملی تو چونکہ آپ کے ساتھ ہی تھی نا عمرے کے لیے. جی ہاں. اس کے بعد میں جی وہاں پہ یہ ہوا اور اس کے بعد میں فلائی کر گیا. اس کے بعد میرا دبئی مجھے چیک کیا گیا, دبئی میں چیک کیا گیا اور دبئی سے مجھے کال آئی کہ, اور مجھے ایک اور دوست کی بہت اسلام آباد لاہور سے, آپ کے شہر سے مجھے ایک دوست کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ صابر بھائی آپ کدھر ہیں. میں نے کہا کہ میں خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہیں تو آپ کا پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو دبئی میں چیک کیا جا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ بہرحال بس آپ خیال رکھیں اپنا. ایک اور واقعہ ہو گیا, آپ کا کوئٹہ والا واقعہ ہوا, جو ہیلی کاپٹر جو ہمارے کور کمانڈر تھے نا, سرفراز صاحب, جنرل سرفراز جی, ہاں نہیں لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر جی, وہ جب حادثہ ہوا تو اس میں بھی میرے خلاف ایف آئی آر کر دی گئی. ایف آئی اے پتہ چلا, میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, ایک اور ایف آئی آر ہو گئی. اور اس کے بعد اسی دوران شہید ارشد شریف, میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو کر سکوں. پھر اس دوران انہیں نہیں آپ نے کنونس کیا کہ بھئی یہ سچویشن بن رہی ہے؟ میں نے بہت کیا, میں نے بہت کوشش کی, بہت کوشش کی میں نے. وہ نہیں راضی نہیں ہو رہے تھے اور یہ انہوں نے کہا کہ صابر بھائی دیکھتے ہیں, بس وہ کہتے تھے میں دیکھتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ویزا نہیں. میں نے کہا آپ ویزا اپلائی کر دیں, 4-6 ہفتے میں ویزا لگ جائے گا, اس میں کیا. پھر میری ایک اپیئرنس ہوئی, یہ آن دا ریکارڈ ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی, اس میں عمران ریاض اور شہید ارشد شریف موجود تھے اور اس میں میں نے ساری صورتحال آن دا ریکارڈ بتائی. ان دونوں دوستوں کو بتائی. میں نے کہا کہ مہربانی کریں, آپ اس کو نارمل لے رہے ہیں, یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ بڑا غدر مچنے والا ہے, ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور اس لیے آپ بھی خطرے میں ہیں, تو لہٰذا آپ کوشش کریں. یہ عمران ریاض بھی موجود, میں یو کے میں تھا اور وہیں پہ مجھے یہ اطلاع ملی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے باقاعدہ طور آپ کے ایک دوست بھائی جن کے ساتھ کام کیا اتنے سال اور مسلسل, ظاہر ہے آپ لوگوں کا جو الگ ہی رشتہ, اور پھر اوپر سے آپ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اکیلے ہیں اور یہ خبر آئی ہے آپ کے پاس, تو کیا اس وقت آپ کی کیفیت تھی اور کتنی ناقابل یقین بات تھی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اس وقت خود باہر نکل چکے ہوئے تھے, اگرچہ وہ ایک محفوظ ملک میں تو نہیں تھے, لیکن بہرحال پھر بھی ایک ذہن میں چیز تھی کہ وہ اب نکل چکے ہیں تو شاید اب ان کے لیے کچھ اس طرح کی خطرات نہ ہوں. یہ کیا آپ کو کیا اس کے بارے میں فیلنگ تھی کہ یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ مجھے اگر وہ ہلکا سا بھی بتا دیتے نا کہ وہ کینیا میں, تو یقین جانے کہ جیسا بھی ہوتا میں نے وہاں سے ہم نے نکال لینا تھا. مجھے انہوں نے یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی. میری بات ہوتی تھی ہر دوسرے دن, ہر روز بات ہوتی تھی اور آپس میں گپ شپ ہوتی تھی, لیکن انہوں نے پہلے دن ہی انہوں نے بتا دیا کہ صابر بھائی میں جہاں بھی ہوں بس میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کبھی دوبارہ ان سے نہیں پوچھا, یہاں تک کہ پھر وہ جب ادھر تھے تو اس وقت بھی ایک ایفرٹ ہوئی اور کینیا میں بھی, اور انہیں وہ تھرو ہو گئے برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد, اور پھر انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارا
ارشد شریف سے رابطہ نہیں ہو رہا تو ان کو کنوے کرنا ہے ویزا پروسیس سٹارٹ کرنے کا. اور اس میں لندن سے ایک کوشش ہوئی تھی اور وہ کوشش کامیاب ہو سکتی تھی. تو میں نے پھر شہید ارشد شریف کو بتایا, میں نے کہا کہ اس طریقے سے ہو گیا تو آپ کا نمبر میں دے رہا ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ بہت کلوزسٹ ڈیز تھے وہ والے, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہتے تھے. کینیا سے ان کے پاس 2-3 یہ جو ویزا تھے اسی طرح سے, جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں جن کے ویزا آن ارائیول یا آن لائن ویزاز وہ تھے, لیکن وہ نہیں نکل پا رہے, نہیں نکل سکے بوجود. تو ایک دن پہلے تک میرا رابطہ ان سے تھا, کیونکہ وہ جب وہ رہتے تھے شہر میں, اور یہ فارم ہاؤس جو ہے یا جو جہاں پہ ان کا ہوا یہ باہر تھا, شہر سے باہر تھا. تو مجھے ہاں وہ مجھے بتا کے جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ یہ موبائل نیٹ ورک کا ایشو ہوگا, تو اس لیے اگر نہ بات ہو سکے تو کوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب مجھے ہوا تو میں تو خیر اس وقت لیٹا ہوا تھا, آنکھ لگی ہوئی تھی, تو اچانک مجھے کال آئی اور میں اکیلا ہی تھا اس وقت. وہ کال آئی تو پتا چلا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ارشد شریف قتل ہو گیا. میں نے کہا قتل ہو گئے؟ مجھے یقین نہیں آیا. میں نے فوراً اسلام آباد فون کیا. میں نے فون کیا عدیل راجہ کو. میں نے کہا یہ کیا خبر ہے, کیونکہ مجھے جب خبر آئی نا تو وہ تھا کینیا میں. میں نے کہا کینیا اور ارشد شریف یہ آپس میں کیا ہے, کینیا کون جاتا ہے؟ تو میں عدیل راجہ سے میں نے بات کی, اس نے کہا کہ نہیں یہ بات درست ہے, تو وہاں ان کا قتل ہو گیا. تو وہ انبلیویبل تھا میرے لیے, کہ کیونکہ ایک دن پہلے ہماری بات ہوئی تھی, اور جو آپ اس طرح کی انسان کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کبھی بھی اپنے کسی بھی پیارے کے لیے. جی ہاں, وہ بہت افسوس, ایک الارمنگ. تو بس اس کے وہ ایسی وہ وقت تھا کہ جب شعر کیا اظہار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ظلم بہت زیادہ ظلم کیا, بہت ظلم کیا. اور یہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر مجھے ایک دوست نے پھر وہ مجھے بھیجا کوئی 2-4, کیونکہ میں بہت رہا ہوں لو پروفائل. میں بہت زیادہ, آپ کو معلوم ہے کہ میری وہاں بھی سوشل لائف اتنی نہیں تھی, ادھر بھی نہیں ہے. تو میں نے آرام سے, تو مجھے پھر ایک آیا جی, ایک دوست نے کراچی سے دوست نے بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں؟ اچھا, یہاں رہ رہے ہیں آپ, تو آپ یہ انفارمیشن لیک ہو چکی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں بالکل اپنے آپ کو میں نے ہائڈ کر لیا, اور میں بالکل میرا خیال ہے میں یہ پچھلے مئی جون میں میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکالا, ورنہ میں ماسک یوز کرتا تھا مکمل طور پہ, اور میں نے پھر لوکیشن بھی تبدیل کر لی, سب کچھ تبدیل کر لیا. تو یہ ہوا, اور ایسا نہیں ہے, اور بھی یہ تو اس کے بعد پھر یہاں اس کے بعد بھی ہوا یہ جی کہ پھر ایف آئی آر ایک اور میرے پہ درج ہوئی. پھر 9 مئی کی ایف آئی آر درج کر دی انہوں نے مجھ پہ اور ڈاکٹر محیط. حالانکہ 9 مئی اس کے کتنی دیر بعد ہوا, جبکہ آپ لوگ بہت اس وقت سے پہلے ہی جا رہے. صحیح بات. ہاں, اس کے بعد پھر 9 مئی کی ایف آئی آر درج ہوئی. اس کے بعد پھر اسلام آباد میرا گھر جو تھا کرائے کا گھر تھا, وہاں پہ لوگ گھس گئے, وہاں پہ توڑا گیا اس گھر کو, اور گیٹ توڑا گیا, تالے شالے توڑ کے, دروازے توڑ کے اندر یہ پھرتے رہے. اس کے بعد واپسی پہ وہاں سے انہوں نے ایک لوڈڈ کلاشنکوف برآمد کی, اور وہ پھر ایک اور ایف آئی آر درج کی. تو اس لیے میرے پاس تو
کافی کچھ ہے. اچھا ایک ویسے یہاں پہ میرے ذہن میں سوال ضرور آ رہا ہے کہ آپ یہ مسلسل ایک ظاہر ہے مشکل ٹائم تھا جو آپ گزار رہے تھے, اس ساری سچویشن میں آپ نے پھر بھی میں جو آپ کے اس وقت کوئی ویلاگز دیکھتی تھی یا کوئی تھوڑا بہت کلپس وغیرہ دیکھتی تھی تو لگ ایسا رہا ہوتا تھا کہ آپ تو امید دلا رہے ہیں کہ نہیں اب سب ٹھیک ہونے والا ہے, اب ادارے کے اندر ریئلائزیشن ہو گئی ہے, اب پالیسی بدلنے والی ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, تو وہ لگ ہی رہا ہوتا تھا کہ آپ تو بڑے پر امید ہیں. یہ ایک مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی بات, یہ ایک طرف اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے آپ اتنے جو ویلاگس کر رہے ہوتے تھے اس میں آپ یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ جیسے بس اب الیکشن کا فیصلہ ہو گیا ہے, بس ان کی چھٹی ہونے لگی ہے, بس دوبارہ ایسا لگے گا عمران خان کی حکومت بھی بن جائے گی. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ بالکل ایسے تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکارڈنگلی جو چل رہے تھے ایونٹس, الیکشن پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی اور خیبر پختونخوا ٹوٹ گئی. اب یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے نا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ بھی نہیں ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن بھی نہیں کروانے. اس لیے ہم تو بائی بک بات کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی بائی بک یہ ہے کہ 90 دن میں بائی بک یہ ہے, یعنی کہ بائی بک یہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی, بلوچستان اسمبلی ٹوٹ گئی, اب الیکشن ہونے ہیں, یا تو سارے الیکشن ہوں گے یا پھر یہ ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے وہ پھر مقدمات کا سلسلہ, یہ تو ایک پیرلل چل رہا ہے نا, شہید ارشد شریف کا قتل ہو گیا, اس کے بعد پھر عمران ریاض کو آگے جا کے پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر باقی صحافیوں کو, پھر میڈیا ہاؤسز کو, پھر شہباز گل, پھر عماد یوسف, اور پھر پورے کا پورا ARY زیر عطاب. تو یہ پیرلل چل رہا تھا, لیکن ساتھ ساتھ جو ایونٹس چل رہے تھے وہ تو ماشاء اللہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ لگ گیا الیکشن نہیں ہونے. تو ہم تو چل رہے تھے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, یہ ہوا ہے, اسٹیپ ہوا ہے, اس کا آئین یہ کہتا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا, ان پہ بھی عمل نہیں ہوا. پھر ججز کو دھمکانا شروع کر دیا, جوڈیشری آ گئی اس میں, اور سپریم کورٹ کے ججز کو چیمبرز میں جا کے پھر جب دھمکیاں دی گئیں اور پھر ان کے ملازمین کو اٹھایا گیا, پھر اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا, وہ کام نہیں ہوا. پھر 9 مئی کے پیچھے سارے چھپ گئے, اور پھر جب قومی اسمبلی ٹوٹ گئی پھر بھی یہی تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں, یہ آئین کہتا ہے. اور یہی موقف تھا ان کا سپریم کورٹ میں کہ جی ہم تو سارے ملک کے اکٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں. تو قومی اسمبلی ٹوٹ گئی, اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن, اور پھر انہوں نے نہیں کروائے. اس کے بعد پھر الیکشن ہو گئے, پھر انہوں نے, وہ قاضی صاحب آ گئے, قاضی صاحب نے PTI کو باہر اٹھا کے باہر پھینک دیا, وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بن گئے. تو اس کے باوجود الیکشن ہوئے. اب الیکشن ہونے کے بعد آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور کہیں کہ جناب نہیں چھوڑیں اس بات کو, فارم 47 ہم تقسیم کریں گے. اور یہ فارم 47 تقسیم ہونا شروع ہو گئے. تو ہم تو جو بات کر رہے تھے اپنے ولاگ میں, صرف امید نہیں دلا رہے تھے, بلکہ جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا تھا اس کے اکارڈنگلی چیزیں ہو رہی تھیں. کیا میرے آپ کو یا کسی کو یہ تھا کہ پورے کا پورا الیکشن اس طریقے سے چوری کر لیا جائے گا؟ بھائی آزاد امیدوار جیتے تھے نا, آزاد امیدوار, ان کو فارم 45 کے تحت ان کو رزلٹ دیا جاتا. لیکن نہیں, گھروں سے بلا کے جب یہ کہا گیا کہ نہیں جناب ہم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا, تو وہاں پہ تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ انڈکلیئرڈ مارشل لا جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں, پھر مقدمات کی بھرمار ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اسی لیے یہ چیزیں قابو نہیں آ رہی. اور کون سا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی آپشن ہے جس سے یہ لگے کہ اب حالات بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ فی الحال تو یہاں بڑی مایوسی نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو مشکل ترین وقت تھا نا جی, وہ تو گیا ہے گزر, کیونکہ انہوں نے سارے سٹیپس لے کے دیکھ لی ہیں اور چیزیں تو وہیں کی وہیں ہیں. اور اگر یہ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چیزیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں, معیشت کا ستیہ ناش ہے. آپ کی معیشت, آپ کی عدالت, آپ کی وکالت, آپ کی صحافت, آپ کی معاشرت, سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے. کانسٹیٹیوشن سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. تو اگر تو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, پھر تو یہ سسٹم نہیں چلنے والا. یہ ہائیبرڈ پلس, اور یہ خود جو ہے
اس ساری یہ جو جتنا بھی کرائسس بڑھ رہا ہے یہ خود دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، دھنستے جا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی کیا تھا، اور یہ بالکل اس وقت پرویز مشرف والا ماڈل جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ، کبھی یہ جنرل ضیاء صاحب کا ماڈل لے لیتے ہیں، اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں، کبھی یہ وہ یحییٰ خان والا لے آتے ہیں، بروٹیلٹی لے آتے ہیں، کبھی یہ جنرل ایوب خان صاحب والی لے آتے ہیں، کبھی جنرل ضیاء صاحب. تو اب اس وقت جو مکسچر سا ماڈل چل رہا ہے یہ بالکل نومبر 2007 میں چلے جائیں یہی سچویشن تھی. اس وقت بھی یہی کھیل چل رہا ہے کہ میں ناگزیر ہوں، اور یہ ایک ذات اور فرد واحد کے گرد یہ سارا کرائسس گھوم رہا ہے، اور وہ ہے کہ جی میں 3 سال کے لیے نہیں، میں 5 سال کے لیے ہوں، 5 سال کے بعد میں مزید 5 سال کے لیے آؤں گا، 10 سال ہو گئے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن چوری ہو گیا، اس کو جواز نہیں بخشا جا رہا، اس کو لیجیٹمائز وہ ابھی تک نہیں ہوا. پھر ایک غیر آئینی ترمیم کی گئی. غیر آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ جوڈیشری جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اور ججز نے لیکن ابھی تک تو وہ کامیاب ہو گئے نا صابر صاحب. بات تو یہ کہ یہ سارا کچھ کر کے جو انہوں نے کنٹرول ایک حاصل کرنا تھا، میڈیا کنٹرول میں آ گیا، آپ کے جوڈیشری کنٹرول میں آ گئی، آپ کا جو سڑکوں پہ احتجاج ہو سکتا تھا وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے ٹوٹل کنٹرول میں کیا ہوا ہے. وہ ڈنڈے سے کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ کمپرومائز مل جاتے ہیں، کچھ کو ویسے ڈرا لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز پلٹے گی کیسے؟ یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا ایونٹ ہوگا جس سے یہ چیز پلٹے گی؟ کیونکہ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں کوئی کمپرومائز کر رہے. ایک تو یہ صورت ہو سکتی تھی نا کہ وہ کوئی کمپرومائز کرتے، کوئی باہر نکلتے، اور پھر آگے چل کے کچھ معاملات جو ہیں وہ پلٹے جا سکتے تھے، لیکن وہ تو وہیں پہ سچویشن وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. یہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا جی، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں آ رہی ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ مشرف صاحب نے بھی یہی کیا تھا، جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا، میڈیا بند کر دیا، اور اپنے ساتھ ایک کاف لیگ ملا لی. تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں. لیکن وہ تو پھر 8 سال بعد معاملہ پلٹا تھا، یہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ نو، یہ نومبر 2007 میں جو ہوا، جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی، اس وقت کیا کیس تھا سپریم کورٹ میں؟ اس وقت سپریم کورٹ میں یہ کیس تھا کہ میں تاحیات باوردی صدر رہنا چاہتا ہوں. افتخار چوہدری صاحب کی عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا. اس وقت بھی جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس نظام کو، جو کہ فیک نظام ہے، وہ جوڈیشری سے ہے، اور جوڈیشری کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. فیصلے وہ دے چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، سینٹ کا الیکشن ابھی تک نہیں ہوا، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ابھی نہیں ہوا، وہی الیکشن کمیشن چل رہا ہے. ادھر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ادھر ایک غیر آئینی ترمیم، پھر ایک آئینی بینچ تشکیل دیا وہاں پہ اپنے پسند کے ججز لا کے. یہ کام وہی کیا جا رہا ہے جو اس وقت پرویز مشرف صاحب نے کیا. یہ پی سی او جوڈیشری ہے، یہ اس کو آپ وہ نارمل جوڈیشری نہیں ہے. وہی ہو گیا کہ وکلا آہستہ آہستہ وکلا ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، وہ آ رہے ہیں. میڈیا کو پیکا ایکٹ کے ذریعے دبا دیا گیا. اب میڈیا بھی زخم خوردہ ہے، وہ بھی موجود ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت بھی سرکاری دانشور موجود تھے، اس وقت بھی سرکاری وکیل موجود تھے، اس وقت بھی سرکاری جج موجود تھے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں، ہم ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر تو آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ کیا لمحہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ، تو یہ لوازمات جو ہے نا وہ تو سارے عناصر موجود ہیں. وہ سارے ایلیمنٹس نے کب اکٹھا ہونا ہے اور کب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے اور یہ آخری چوٹ کب لگنی ہے، کیونکہ یہ کھڑا تو ایک فراڈ سسٹم ہے نا. آپ کوئی کاروبار نہیں کر، آپ تو بھائی یہ تو ملک ہے نا، کوئی ایک بہانہ ہی بننا ہے، اور وہ جو سارا تاش کا محل ہے، تاش کے پتوں کا، وہ دھڑام سے گرنا ہے. اب وہ بہانہ کیا بنتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کیا بنتا ہے. وہ قدرت فیصلہ کرتی ہے پھر کہ کب کرنا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال رہا بھی ہو جائیں گے اور ان کی دوبارہ پاور میں واپسی بھی دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہماری 77 ایئرس کی تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ یہ تو کیونکہ اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، نیلسن منڈیلا جو ہے وہ 25-28 سال رہے تھے. تو آپ
تبدیل نہیں کر سکتے. واپسی کے بغیر گزارا نہیں ہوا. ٹھیک. ہاں واپسی کے دیکھیں یہ وقتی فائدوں کے لیے یہ سارا کچھ جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو ہو نا کوئی نیشنل کاز ہو, نیشنل کاز ہو تو ہمیں بھی پتہ چلے, باقی قوم کو بھی پتہ چلے. نیشنل کاز تو ہے نہیں, یہ تو ہے میں سے شروع ہوتی ہے کہانی, میں پہ ختم ہو جاتی ہے, میں ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں کے لیے تو اب غلامی نہیں قبول کی جا سکتی نا بھائی. آئین ہے نا, آئین کس لیے بنایا ہوا؟ پھر یہ کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے, خیبر پختونخوا کی سچویشن کیا ہے, کشمیر کی سچویشن کیا ہے, گلگت بلتستان کی سچویشن کیا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ کابل آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, حالات اندرونی ہو یا بیرونی ہر طرف سے آپ پھنسے. اچھا صابر صاحب, بہت سارے ہمارے سینئر جو دانشور اور صحافی ہیں وہ آج کل ایک بار بار بات کرتے ہیں اپنے کالمز میں بھی, ٹاک شوز میں بھی, عمران خان صاحب کو مشورے بھی دیتے ہیں کہ ہر کسی سیاستدان نے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کمپرومائز کیا ہے اور اس نے خود کو بھی مشکل سے نکالا ہے اور پارٹی کو بھی نکالا ہے اور ملک کو بھی نکالا ہے. تو یہ جو چھوٹا موٹا کمپرومائز ہوتا ہے یہی بیسکلی سیاست ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. تو آپ کی جو اتنی ریجڈنس ہے یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. تو آپ فلیکسیبلٹی دکھائیں, آپ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, چھوٹی موٹی ڈیل کر لیں دوسرے الفاظ میں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک دفعہ آپ اپنے معاملات نارملائز کریں, پھر اس کے بعد آ کے آپ پاور میں بے شک ریولوشن لے کر آئیں, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, تو کوئی اتنی چھوٹی موٹی کمپرومائز کرنے میں برائی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو عمران خان ان سے مختلف کیوں نکلا, عمران خان کو انہوں نے کبھی اپنے کلب میں شامل کیا ہی نہیں. عمران خان کو تو یہ کہتے تھے اناڑی کھلاڑی, ٹھیک ہے, اور اس کو بے وقوف سمجھتے تھے. سیاستدان ہے ہی نہیں وہ. ہاں روایتی سیاستدان وہ نہیں ہے. لیکن اس نے 25 سال ایک بات کی جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ 25 سال ایک بات انہوں نے کی, اور جو بچہ تھا 5 سال کا وہ 30 سال کا ہو گیا, جو 10 سال کا تھا وہ 40 سال کا ہو گیا, ٹھیک ہے, جو 15 سال کا تھا وہ ہو گیا ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے وہ ایک پوری کی پوری ایک جنریشن تیار ہو سنتے بڑے ہو گئے, سب پوری نسل جوان سنتے سنتے بڑے ہو گئے. اب وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, بات کر رہا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمپرومائز کیا. کمپرومائز کیا ہے؟ کمپرومائز یہ ہے کہ خارجہ پالیسی ہم دیکھیں گے, داخلہ پالیسی ہم دیکھیں گے, معاشی پالیسی ہم دیکھیں گے, انفارمیشن پالیسی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کمپرومائز ہے. یعنی کہ بظاہر تو کوئی اور بات ہاتھ میں رہے گی, ٹھیک ہے, بظاہر تو کوئی اور بات بتائی جاتی ہے نا, کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اب عمران خان جو ہے وہ صرف فلاحی کام کر رہا تھا. آپ دیکھیں بنیادی طور پہ عمران خان نے جتنا بھی ٹائم اس کو ملا اس نے تو ویلفیئر کا کام کیا. اس نے کیا کیا, اس نے تو امریکہ کی طرف نہیں دیکھا, اس نے یورپ کی طرف نہیں دیکھا, اس نے برطانیہ کا وزٹ نہیں کیا. ایک وزٹ ہے امریکہ کا, یورپ کا کوئی وزٹ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, برطانیہ کا کوئی وزٹ نہیں ہے. یعنی کہ جو اقتدار کے بڑے بڑے ایوان ہیں انہوں نے کہا جی آپ سنبھالیں, کر لیں آپ اپنا شوق پورا. عمران خان نے تو کیا کیا, کسان فلاح و بہبود پہ رکھا نا. انہوں نے کسان کارڈ دے دیا, انہوں نے ہیلتھ انشورنس دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہر خاندان کو گھر بیٹھے 10-12 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس مل گئی. اس سے بڑا اور کیا فیور ہو سکتی ہے. تو وہ تو یہ کام کر رہا تھا, پناہ گاہیں کھولی, ان کا مذاق اڑاتے تھے. اس نے کہا کہ مویشی پالیں, مذاق اڑاتے تھے. اور آج وہی کام جو ہے یہ خود کر رہے ہیں. تو وہ یہ کام کر رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے, عمران خان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے الیکشن چوری کیا ہے تو آپ الیکشن چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں. یعنی کہ ہمارے گھر میں جب چوری ہوتے چوروں کے ساتھ تو بات چیت تو نہیں کی جاتی. وہ تو کہتا ہے قانون فیصلہ کرے, وہ کہتا ہے آئین فیصلہ کرے, عدالت فیصلہ کرے. اب یہ کہتے ہیں نہیں عدالت تو نہیں فیصلہ کرے گی, عدالت ہمارے کنٹرول میں. وہ کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں, بات ختم. آپ نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں, آپ اے پولیٹیکل رہیں.
آپ کی فیور نہیں چاہیے, آپ سے ڈیمانڈ ہے صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں, وہ نہیں ہے. تو کمپرومائز کس چیز کا وہ کریں. اور اب ان کا خیال یہی تھا نا کہ عمران خان کے بارے میں جتنی بھی تھی, اب تو ظاہر ہے وہ خود بھی کہتے ہیں, ان کا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا. ہاں, انہوں نے کہا یہ بھاگ جائے گا, یہ ہے ہی نہیں, یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے سارے, اور برگر فیملیز ہیں ساری, اور یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو کیا ہے. تو وہ سارے مراحل وہ گزار چکا ہے, اور اب یہ ان کی محنتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ تشریف لے آئیں, آپ بنی گالا میں قیام کر لیں, آپ ادھر چلے جائیں, نتھیا گلی میں چلے جائیں, گھوڑا گلی میں چلے جائیں, آپ فلاں انیکسی میں چلے جائیں, تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو اب تو وہ خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بات نہیں کرنی, بات یہی ہے کہ آپ یہ 2 کام ہے. 9 مئی ہے نا جی, تو 9 مئی پہ وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور 26 نومبر پہ بنا دیں. تو اصل پرابلم عمران خان صاحب پہ نہیں ہے, وہ اس وقت تمام پولیٹیشنز کی طرف سے, میں اگر آپ کو کہوں کہ وہ پولیٹیشنز کی طرف سے قربانی دے رہا ہے, تمام سیاستدانوں کی طرف سے. یہ ان سیاستدانوں کو کوئی تھوڑا سی شرم حیا کرنی چاہیے کہ وہ ان کی عزت بڑھا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو سارا کچھ اپنے پہ پریشر لے رہا ہے اور خود جیل میں بیٹھا ہے, اس کا خاندان بھی جیل سے ہو آیا ہے, ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں. تو وہ تو پولیٹیشنز کی لڑائی لڑ رہا ہے, وہ تو سیاستدانوں کی عزت کروانا چاہتا ہے. تو یہ ہیں نو دولتی لوگ ہیں, ان کے نزدیک صرف دولت ہی دولت ہے, چمڑی بچاؤ دمڑی بچاؤ, اور باقی تابے داری کرو اور جی حضوری کرو, اور اس کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ایک پرائم منسٹر جب دنیا بھر میں کہتا ہے کہ جی میں تو, یعنی جب وہ پرائم منسٹر کی پاور کی بات کر رہا ہے تو وہ صرف اپنی پاور کی بات نہیں کر رہا. جب پرائم منسٹر کو پاور ملے گی تو آنے والا ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ پاورفل ہوگا, اور ہر پرائم منسٹر جو ہے, ہر سیاستدان جو ہے وہ اس سارے سسٹم سے ایک طرح سے جان چھڑا سکے گا, جو آج ہم فسطائیت دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاستدان اپنی مرضی کی سیاست تک نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اس کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری سوال میں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, یہ اکثر آپ پرانی ویڈیوز وغیرہ لگا دیتے ہیں جلسوں کی, تو یہ کیا کوئی غلط فہمی سے ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی آپ کو کوئی پرانا جلسہ یاد آ جاتا ہے اس لیے آپ کوئی لگا دیتے ہیں؟ اس پہ بڑی بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی پرانی تصویریں یا ویڈیوز اپلوڈ کر دینا کبھی کبھی آ جاتی ہے سامنے, اور انسان اور اس میں یہ اگر کوئی پلس بھی چیک کرنی ہے نا کہ ہمیں کون کون دیکھ رہا ہے. ہم اس وقت رڈار پہ ہیں یا نہیں, مانیٹرنگ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو وہ ہلکا سا پتھر پھینکا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے. وہ ذرا ہلکا سا چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی پانی میں ہے, ارتعاش ہے یا نہیں ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی, ہم خدا نہ خواستہ کوئی فیک نیوز نہیں ہم دیتے, تو بغیر وہ کیپشن کے بھی میں لگا دیتا ہوں, تو ویسے ہی ذرا چیک کرنے, ہیلو ہائی کرنے کے لیے.